بکر عمر عثمان و علی، یاران نبی میں سب سے جلی، ابو بکر عمر عثمان و علی، ابو بکر عمر عثمان و علی۔ جس کے پاس دولت نہ ہو، جس کے پاس مال نہ ہو، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، مفلس وہ نہیں جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، بلکہ مفلس تو وہ ہے المفلس من امتی ایاتی یوم القیامت بصلاۃ و صیام و زکات۔ مفلس قیامت کے دن وہ انسان ہوگا۔ اس حدیث کو غور سے سنیں آپ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مفلس وہ انسان ہوگا جو دنیا میں بہت ساری نیکیاں کر کے گئے ہوں گے، پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی، نماز پڑھنے والے ہوں گے، متقی اور پرہیزگار کہلانے والے ہوں گے لوگوں کے سامنے، لیکن یہ انسان ہوگا جو دنیا میں نیک عمل تو کرتا ہوگا، متقی تو کہلاتا ہوگا، لیکن وَضَرَبَ هَذَا وَأَكَلَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا، یہ وہ انسان ہوگا جو دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، دنیا کو کسی کو مارا ہوگا، کسی پر الزام لگایا ہوگا، یہ انسان ہوگا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، ہم اور آپ غور کریں اس حدیث پر کہاں، ہم تو نماز پڑھتے نہیں ہیں، ہم تو روزہ رکھتے نہیں ہیں میرے بھائیوں، آج رمضان کچھ ہی دنوں کے بعد آنے والی، روزہ رکھ لیں گے، نماز پڑھ لیں گے ایک مہینہ، اور ہم اور آپ سمجھیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، پکے مسلمان ہیں۔ حضرات غور کریں، رمضان جو آتا ہے ایک مقصد ہوتا ہے، کیوں؟ لعلکم تتقون، تم سے پہلے امتوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، اس لیے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ غور کریں، یہ چیز ہم اپنے اندر پیدا کریں میرے پیارے ساتھی، کہ ہم نماز بھی پڑھیں، روزہ بھی رکھیں، زکات بھی دیں، لیکن کسی کے اوپر الزام نہ لگائیں، کسی کو بے مطلب مارے نہیں میرے بھائیوں۔ اسلام ہمیں اور آپ کو سکھاتا، ایک عورت کو کیا مقام دیتا ہے اسلام، غور کریں ہم اور آپ میرے پیارے ساتھی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ لقمان کے اندر وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدِهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ ہم نے انسانوں کو حکم دیا، ہم نے انسانوں کو حکم دیا، دنیا کے تمام انسانوں کو ہم نے حکم دیا کہ اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کریں، کیونکہ اس کی ماں نے کمزوری پر برداشت کی، اس کی ماں نے تکلیفوں پر تکلیفیں برداشت کی، اس کی ماں نے دکھ پر دکھ برداشت کی۔ جب ایک ماں اپنے پیٹ کے اندر 9 مہینے تک میرے پیارے ساتھ اپنے بچوں کو رکھتا ہے، ایک عورت ہی سمجھ سکتی ہے کہ اس کو درد اور کتنی تکلیف ہوتی ہے میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے کہ تم اس کا شکر ادا کرو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو میرے پیارے ساتھیوں۔ اس کی تشریح میں ایک حدیث سے کرنا چاہتا ہوں، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہنے لگے من احق الناس بحسن صحابتی، اے اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، آپ بتائیے کہ انسانوں میں سب سے زیادہ حقدار کون ہے، میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، صحابتی کا لفظ جو ہے صحبت سے بنا ہے۔ ایک ماں جب اپنے بچوں کو اپنے پاس رکھتی ہے، جب وہ بول نہیں سکتا ہے، جب وہ گفتگو نہیں کر سکتا ہے، جب اسے بخار ہوتا ہے تو روتا ہے، دکھ ہوتا ہے تو روتا ہے، سردی ہوتی ہے تو روتا ہے، میرے پیارے ساتھی پیاس لگتی ہے تو روتا ہے، لیکن ماں جان جاتی ہے، ایک عورت جان جاتی ہے، جب اپنے پاس رکھتی ہے، اپنے ساتھ رکھتی ہے تو عورت جان جاتی ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابی، تم سب سے زیادہ حق اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ قال امک قال ثم من، تمہاری ماں ہے، اس کے بعد پھر سوال کرتے وہی صحابی، اس کے بعد کون ہے؟ اللہ کے رسول، اللہ کے نبی فرماتے ہیں
پھر تمہاری ماں. پھر پوچھتے ہیں اللہ کے رسول بتائیے کون ہے؟ پھر اللہ کے نبی وہی جواب دیتے ہیں تمہاری ماں. پھر پوچھتے ہیں اللہ کے رسول چوتھے نمبر پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا باپ. تو پتا چلا ماں کا مقام بہت اونچا ہے. بخاری کی روایت ہے بخاری شریف کی, اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ حرم حقوق الامہات, بلا شبہ تم پر اپنے ماؤں کی نافرمانی حرام ہے. ماں جب کہیں تو میرے بھائی ان کی اطاعت کرو, ان کی باتیں مانو. لیکن جب باپ شرک کی تعلیم دے, جب اسلام کے خلاف بات کرے تو باپ کو نہیں ماننا ہے لیکن ادب و احترام کرنا ہے. آئیے سورہ مریم کے اندر اللہ رب العالمین نقشہ کھینچتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے باپ کو جب توحید کا سبق دیتے ہیں, درس دیتے ہیں, تو کیا کہتے ہیں؟ باپ مشرک ہے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے ساتھ کیسے گفتگو کرتے ہیں؟ رب العالمین نے ریکارڈ کیا ہے, یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. اے میرے ابو جان, آپ بتوں کی عبادت چھوڑ دیں, مجھے ڈر ہے کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن عذاب کی گرفت نہ لے لے, جہنم میں نہ ڈال دے. تو پتا چلا میرے بھائیوں کی عظمت کے نعرے لگاؤ, ادوب صحابہ کے سینے جلاؤ.